بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام۔ کتاب تالیف کی ہے سید محمد حسینی بہارنچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب نے، اور تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ نمبر 16، بدشگونی اور نیک شگونی۔ بلا شبہ کائنات میں اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ظاہری طور پر ہر تبدیلی کے پیچھے اس کے اسباب کار فرما ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں کسی بھی معاشرے کی شائستگی یا فساد کا عمل دخل ہوتا ہے۔ چنانچہ اچھی اور بری تبدیلی انسانوں کی اچھائی یا برائی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی نالائقی ثابت نہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلتا۔ ارشاد اقدس الہی ہے، اللہ کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اس کے برعکس لوگوں کی ایک بڑی تعداد توہم پرستی میں مبتلا دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح لوگوں کے ساتھ اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کی توجیہ میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص مل گیا تھا، یا فلاں جانور منحوس تھا، یا فلاں جانور بولا تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص سفر سے ناکام واپس آئے تو کہتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ گئی تھی۔ شریعت طاہرہ اس طرح کے اسباب کو تسلیم نہیں کرتی اور ان کو خرافات قرار دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ان چیزوں کی ہرگز پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے بدشگونی اور بدفعلی سے منع کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ سابقہ امتوں کا یہ طریقہ تھا کہ ان پر جب بھی کوئی افتاد ٹوٹتی تو انبیاء و صالحین کو اس کا سبب قرار دیتی اور کہتی کہ ان لوگوں کی نحوست نے ہم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ بستی والوں نے انبیاء کی دعوت یہ کہہ کر ٹھکرا دی تھی کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہم تم کو دردناک سزا دیں گے۔ فرعون اور قوم فرعون کی بھی یہی روش تھی۔ قرآن میں ہے، جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب کبھی ان پر برے دن آتے تو وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے تھے، حالانکہ ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان کی اکثریت بے علموں پر مشتمل تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 131۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بدفعلی کا عقیدہ رکھتا ہے، بدفعلی اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جو ایسا عقیدہ نہ رکھتا ہو اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ بدفعلی اور بدشگونی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمبر 1، بدفعلی اور بدشگونی خدا کے ساتھ شرک ہے۔ نمبر 2، جسے بدشگونی حاجت طلبی سے روک دے اس نے شرک کیا۔ نمبر 3، جو شخص سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے پھر کسی پرندے کی آواز سن کر بدشگونی کرتے ہوئے واپس آ جائے تو اس نے ان تعلیمات کا انکار کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 4، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے یا اس کے لیے بدشگونی لی جائے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 578 بحوالہ کنیز الاعمال۔ نمبر 5، بدشگونی کا کفارہ یہ ہے کہ انسان اس کی پرواہ نہ کرے اور خدا پر توکل کرے۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 197۔ اسلام میں بدشگونی منع ہے جبکہ نیک فعل لینا بہتر ہے۔ حضرت کے متعلق منقول ہے کہ آپ اکثر نیک فعل لیا کرتے تھے، اور معصومین سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا نیک فعل لیا کرو،
اسے حاصل کر لو گے۔ بحر الانوار میں مرقوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک فعل کو پسند کرتے تھے اور بدشگونی سے نفرت کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص نامانوس چیز دیکھے اور اس سے بدشگونی محسوس کرے تو یہ کہے کہ پروردگار، اچھائی تیری جانب سے ہی نصیب ہوتی ہے اور تکالیف کو تو ہی دور کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بدفعلی کو اگر تم اہمیت نہ دو گے تو کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، اور اگر تم اس کو اہمیت دو گے تو اس کا اثر ہوگا۔ نمبر 17، لوگوں کے عقائد میں شکوک پیدا کرنا۔ لوگوں کے صحیح عقائد میں شکوک پیدا کرنا بدترین گناہ ہے، اور یہ لوگوں کے نظریات سے خیانت اور ابلیس کی عملی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں علماء اہل کتاب کی اس روش کی شدید مذمت کی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں ارشاد خداوندی ہے، حق و باطل کو آپس میں مخلوط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 71 میں ان کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ کہف آیت نمبر 56 میں اسے کافروں کا فعل قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کافر اپنی باطلانہ گفتگو سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو شکست دیں۔ سورہ مومنین آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلائی جا چکی ہے، اور اس کے بعد دوسرے بہت سے گروہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ سورہ نحل آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے تھے۔ دیکھ کیسا برا بوجھ ہے جسے یہ اٹھا رہے ہیں۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ آیت بالا کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی گمراہ شخص کو گمراہی سے نجات دے اور اسے ہدایت دے تو گویا اس شخص نے اسے زندگی بخشی ہے، اور جو کسی مومن کو گمراہ کرے تو گویا اس نے اسے قتل کیا ہے۔ نمبر 18، خود ساختہ دین قائم کرنا اور اس کی سزا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب بدعت اور بد خلق شخص کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ حضرت سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں بدعت اور بد اخلاقی کی محبت گھر کیے ہوئے ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 110 صفحہ نمبر 78۔ وسائل الشیعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی، پھر اس نے حرام ذرائع سے رزق تلاش کیا لیکن پھر بھی اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ شیطان اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں جس سے تیرے رزق میں اضافہ ہوگا اور لوگ تیری پیروی کرنے لگے جائیں گے۔ اس نے کہا ہاں مجھے بھی اس چیز کی تلاش ہے۔ شیطان نے اسے کہا کہ تو نیا دین بنا لے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ چنانچہ اس شخص نے نیا دین بنا کر لوگوں کو اس کی دعوت دینا شروع کی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے پاس دولت کے ڈھیر لگ گئے اور بہت سے لوگ اس کی پیروی کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ تو نے نیا دین بنا کر بڑا غضب ڈھایا ہے، اب تیری توبہ اسی صورت میں قبول ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو تو نے بہکایا ہے ان کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر، ممکن ہے اس طرح خدا تیرا گناہ بخش دے۔ یہ سوچ کر وہ شخص اپنے ماننے والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور تمہیں گمراہ کیا تھا۔ جس دین کی میں نے دعوت دی تھی وہ میرا
میرا ساختہ پرداختہ تھا، لہذا تم لوگ میری بتائی ہوئی باتوں پر نہ چلو اور حقیقی دین پر عمل کرو۔ پیروکاروں نے کہا، نہیں، تم نے بالکل سچ کہا تھا، ہم نے تمہاری پیروی کی تھی، لیکن اب تمہیں اس سچے دین میں شک ہوا ہے اور تم نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم تو اپنے دین پر قائم ہیں۔ اس شخص نے دیوار میں ایک کیل ٹھوک کر اس کے ساتھ ایک زنجیر باندھی اور زنجیر کا دوسرا سرا اپنے گلے میں باندھ دیا اور کہنے لگا، جب تک خدا میری توبہ قبول نہیں کرے گا اس وقت تک میں اپنے گلے سے زنجیر نہیں ہٹاؤں گا۔ خدا نے اس زمانے کے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی کہ تم جا کر اس شخص سے کہو کہ خدا تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم مجھے اتنا پکارے کہ پکارتے پکارتے تیرے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، پھر بھی میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ ہاں، جو لوگ تیرا خود ساختہ دین لے کر مر گئے ہیں انہیں واپس دنیا میں پلٹا دے تو پھر اور بات ہے، مقصد یہ کہ تیری توبہ قابل قبول نہیں۔ شیخ صدوق کی معنی الاخبار میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بدعت ایجاد کرے یا بدعت ایجاد کرنے والے کو پناہ دے، اس پر اللہ، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ نمبر 19، دین میں کوئی ایسی بات نکالنا جس سے اصول میں فرق پڑتا ہو بدعت کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر، بدعت وہ چیز ہے جو دین میں شامل نہ ہو اور اسے دین میں شامل کر دیا جائے، یا کوئی چیز دین میں شامل ہو اور اسے دین سے نکال دیا جائے۔ اس عمل کو تشریع یعنی شریعت سازی بھی کہا جاتا ہے۔ دین ان تعلیمات کا مجموعہ ہے جس کے حدود اور احکام کو رسول اکرم اور ان کے برحق جانشینوں نے بیان کیا ہے، لہذا ائمہ ہدی کی توضیحات کو ہرگز بدعت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے بیان کرنے والے اور احکام اسلام کی وضاحت کرنے والے اور دین کے حدود کے نگہبان تھے۔ قرآن کریم میں اجمالی احکام ہیں، جبکہ ان کی تفصیل رسول خدا اور ائمہ ہدی نے بیان کی ہے۔ حضرت رسول اکرم اور ائمہ ہدی کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسلامی احکام، عبادات و قوانین میں کسی چیز کو اپنی طرف سے داخل کرے یا دین کے کسی حکم کو اپنی ثوابدید کے مطابق معطل کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بہت گناہ گار ہے۔ علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کریں اور بدعت کا خاتمہ کریں، اور بدعت اختراع کرنے والے کی بھی بھرپور مذمت اور مخالفت کریں، لوگوں کو بدعت سے آگاہی کریں اور بدعتی شخص سے انہیں نفرت دلائیں تاکہ عوام ان کی باتوں کے فریب میں نہ آئیں۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب لوگوں میں بدعت پھیل جائے تو عالم کا فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، ورنہ اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54۔ اسی لیے علماء کا فرض ہے کہ وہ بدعات کی کھل کر مخالفت کریں تاکہ اللہ کی لعنت سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اس عمل کی مذمت کی ہے اور اسے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے، اور بدعت پرور لوگوں کو کافر، فاسق، ظالم اور آخرت کے بدلے دنیا خریدنے والے افراد قرار دیا ہے۔ اس کی مکمل بحث اللہ کے فرمان سے ہٹ کر فیصلہ کرنا کے عنوان سے آگے پیش کی جائے گی۔ معصومین نے بھی اس عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا مقصد ایسے تمام امور بدعت ہے جنہیں رسول اکرم کے بعد خلفاء نے اپنی طرف سے رائج کیا تھا۔ خلفاء میں سے خلیفہ ثانی کی اولیات بہت زیادہ ہیں اور مور زمانہ کے ساتھ لوگ ان بدعات سے اتنے مانوس ہو گئے تھے کہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں انہیں ختم نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں خلیفہ ثانی کی اولیات پر پابندی عائد کر دوں تو میرا لشکر مجھے چھوڑ دے گا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے خاص اصحاب کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اگر میں تحریفات کو دور کر کے اسلام کا اصلی حکم نافذ کروں
تو جو لشکر میرے گرد جمع ہے وہ مجھ سے علیحدہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، جب میں نے لوگوں سے کہا کہ رمضان میں فرض نمازوں کے سوا باقی نمازوں کے لیے جماعت نہ کرو کیونکہ نفلی نماز کی جماعت بدعت ہے، تو کچھ سپاہی جو میرے گرد لڑتے ہیں چیخ کر کہنے لگے، اے اہل اسلام، سنت عمر کو بدلا جا رہا ہے، علی ہمیں تراویح سے روک رہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے لشکر میں بغاوت ہی نہ پھیل جائے۔ علامہ سید شریف الدین نے خلفائے ثلاثہ کے استعداد پر مشتمل کتاب النص والاجتہاد لکھی ہے۔ ہم نے بھی اپنی کتاب میزان الحق میں خلفاء کی بدعت کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ بدعت شروع دوسروں نے پھیلائی، لیکن علماء اہل سنت شیعوں کو بدعتی ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ شیعہ وہی کچھ کہتے ہیں جو کہ کچھ اہل بیت نے کہا ہے، اور رسول خدا نے اپنی احادیث سے ہم پر اہل بیت کی پیروی واجب قرار دی ہے۔ کاش کوئی صاحب انصاف ہوتا جو ان سے کہتا کہ کیا آپ کے بزرگوں نے بدعات اختراع نہیں کی تھیں؟ کیا آپ کے 4 فقہی مذہب کسی حدیث پر قائم ہوئے، اور مذاہب اربعہ کی فقہ جو کہ قیاس، رائے اور استحسان پر مبنی ہے، کیا یہ فقہ حدیث پر مبنی ہے؟ اور کیا رسول خدا نے امت کو مذاہب اربعہ کے بانیان کی تقلید کا حکم صادر فرمایا تھا؟ جبکہ رسول خدا سے تو تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ آپ نے اپنی امت کو قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھا، اور جو بھی علم کے بغیر لوگوں کو فتویٰ دے گا تو اس پر آسمان اور زمین کے فرشتے لعنت کریں گے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ دوزخ ہے۔ شیخ صدوق اکمال الدین صفحہ نمبر 257۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بدعت کرنے والوں کو دوست نہ بناؤ اور ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ورنہ لوگ تمہیں بھی اسی جماعت کا ایک فرد سمجھیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ انسان اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو کسی بدعتی کے پاس جائے اور اس کی تعظیم کرے تو اس نے در حقیقت اسلام کو منہدم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بدعت کا ایجاد کرنا بھی گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی بدعتی کو دیکھ کر اس کے سامنے مسکرائے، اس نے اپنے دین کو منہدم کرنے میں مدد کی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 217۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نص کے مقابلے پر اجتہاد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء نے نص کے مقابلے پر بہت سے اجتہاد کیے، جن کی تفصیل کے لیے ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں بطور نمونہ کچھ خود ساختہ اجتہاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہم یہ سطور صرف اس لیے لکھ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت آج کل یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ ان کا مذہب قرآن و سنت پر قائم ہے اور شیعہ ایک بدعتی گروہ ہے، لہٰذا ہم اس غلط فہمی کو زائل کرنے کی غرض سے خلفاء کے چند اجتہادات پیش کرتے ہیں تاکہ قائرین کو معلوم ہو سکے سنت کے پیروکار کون ہیں اور بدعت نواز کون ہیں۔ اہل سنت کا ویسے تو پورا مذہب ہی بدعت کا مجسمہ ہے، کیونکہ رسول خدا نے ان کے خلفاء اور ائمہ کی خلافت اور امامت کا اعلان نہیں کیا تھا، اور نہ ہی آپ نے امت کو ان کی پیروی کا حکم دیا تھا۔ ذیل میں چند بدعات بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، عشری مذہب کے امام کوشجی نے شرح تجرید میں لکھا کہ حضرت عمر نے برسر منبر کہا تھا، 3 باتیں رسول خدا کے عہد میں جائز تھیں، میں ان سے روک رہا ہوں اور ان کو حرام قرار دیتا ہوں، اور جو ان 3 باتوں پر عمل کرے گا میں اسے سزا دوں گا، اور وہ باتیں جنہیں ممنوع کر رہا ہوں وہ یہ ہیں: حج، تمتع، متع النساء اور حی علی خیر العمل۔ ہمیں سخت تعجب ہے کہ خلیفہ نے کیسے اعلان کیا کہ یہ 3 چیزیں
زمانے رسول میں حلال تھی اور میں ان کو حرام قرار دے رہا ہوں، اور جو کوئی ان پر عمل کرے گا اس سے سزا دوں گا۔ سوال یہ کہ کیا خلیفہ صاحب رسول تھے؟ کیا اللہ نے مذکورہ احکام کے منسوخ ہونے کی ان پر وحی فرمائی تھی؟ اس سے زیادہ تعجب ان کے پیروکاروں پر ہے جو ان کے خلاف شریعت فیصلوں کو آج بھی دین کا حصہ تسلیم کرتے ہیں اور مخالفت رسول کو اجتہاد کے دامن میں چھپانے کی کوشش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، خلیفہ ثانی نے اپنے دور حکومت میں اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ بڑھا دیا تھا۔ موطا مالک میں مرقوم ہے کہ مؤذن انہیں جگانے کے لیے ان کے دروازے پر آیا اور اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا۔ خلیفہ کو یہ الفاظ پسند آئے اور انہوں نے حکم دیا کہ آئندہ ان کلمات کو اذان میں کہا کرے۔ حالانکہ یہ جملہ رسول خدا کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں رائج نہیں تھا، اور خود حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں بھی یہ جملہ موجود نہیں تھا۔ اذان و اقامت کے جملے زمانہ پیغمبری میں بیان کر دیے گئے تھے، چنانچہ وسائل شیعہ میں مرقوم ہے کہ جبرائیل امین حضرت کی خدمت اقدس میں اذان و اقامت لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت نے وہ کلمات حضرت علی کو یاد کرائے اور انہیں حکم دیا کہ وہ یہ کلمات حضرت بلال کو یاد کرائیں اور انہیں مؤذن قرار کریں۔ جبرائیل امین نے اذان و اقامت کے وہی کلمات بیان کیے تھے جو آج شیعہ اذان اور اقامت میں کہے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے جملے کا اضافہ کیا اور حی علی خیر العمل کا جملہ اذان سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ لوگ جب نماز کو بہترین عبادت سمجھیں گے تو جہاد پر کوئی نہیں جائے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طلاق کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ طلاق 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر بیوی کو بطریق شائستہ شوہر اپنے پاس روک لے یا اچھے انداز سے رخصت کر دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ مقصد یہ کہ 3 طلاقیں ضروری ہیں اور ہر طلاق کے درمیان ایک طہر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ شوہر چاہے تو پہلی اور دوسری طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر وہ 2 بار طلاق دینے کے بعد رجوع کرے جیسا کہ قرآن نے کہا ہے تو وہ اس پر حلال ہے۔ اگر شوہر رجوع کر لینے کے بعد اب تیسری بار طلاق دے گا تو وہ عورت اس پر حرام ہوگی اور تب تک حلال نہ ہوگی جب تک وہ عورت دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔ رسول اکرم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی ایام میں طلاق کا یہی طریقہ کار تھا، لیکن جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ ایک ہی نشست میں ایک ارادے کے ساتھ 3 طلاقیں دینے لگے ہیں تو انہوں نے اس بات کو جو وہ کر رہے تھے ان پر لازم کر دیا اور کہا کہ جو کوئی ایک ہی نشست میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا اس کی 3 طلاقیں شمار ہوں گی اور وہ بیوی پر اس پر حرام ہو جائے گی، پھر جب تک حلالہ نہ ہو وہ عورت پہلے مرد کے لیے حرام ہوگی۔ اس وقت اہل سنت حضرت عمر کی متعارف کردہ طلاق کو طلاق بائن کا درجہ دیتے ہیں جو کہ قرآن و سنت کی نص کے صریحاً خلاف ہے۔ نمبر 4، خلیفہ ثانی نے ایک عجیب و غریب اجتہاد یہ کیا کہ نوافل رمضان کی جماعت شروع کرا دی، جبکہ رسول خدا کے دور میں جماعت نہیں ہوتی تھی۔ خلیفہ اول کے زمانے میں بھی مسلمان رمضان کے نوافل انفرادی طور پر ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے مستحب نماز میں جماعت شروع کرا دی، جبکہ مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ممنوع اور حرام ہے۔ اس واقعے کی ابتدا یوں ہوئی کہ ماہ رمضان کی ایک رات انہوں نے دیکھا کہ بہت سے مسلمان مسجد نبوی میں نوافل ادا کر رہے تھے، کوئی قیام میں تھا اور کوئی رکوع اور کوئی سجدہ کر رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر نے حکم دیا کہ نوافل رمضان کو جماعت سے پڑھا جائے۔ انہوں نے تمام اسلامی شہروں میں اس کا حکم بھیجا اور مدینے میں 2 افراد کو امامت کے لیے مقرر کیا۔ حضرت عمر نے خود اسے بدعت سے تعبیر کیا تھا۔ جب ان کے حکم کے مطابق ابی بن کعب نے نوافل رمضان کی نماز کی جماعت شروع کرائی اور خلیفہ نے لوگوں کا یہ منظر دیکھا تو کہا یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ یہ بدعت حسنہ تراویح کے نام سے اہل سنت میں رائج ہے۔
علامہ سید شرف الدین عاملی اپنی کتاب نسل والاجتہاد میں رقم تراز ہے۔ صحیح بخاری میں عبد الرحمن بن عبد القاری سے منقول ہے کہ ماہ رمضان کی ایک رات میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ جدا جدا نماز پڑھنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تو یہ بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے ابی بن کعب کو حکم دیا کہ لوگوں کی جماعت کرائیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب اس فرمان پر عمل ہونے لگا تو میں ایک اور رات ان کے ساتھ مسجد گیا۔ جب حضرت عمر نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے جسے میں نے رائج کر دیا ہے۔ قسطلانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسے بدعت اس لیے کہا تھا کہ رسول خدا کی حیات طیبہ میں نوافل کی جماعت نہیں تھی اور کوئی بھی شخص نوافل رمضان کو جماعت سے ادا نہیں کرتا تھا۔ حد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے عہد میں بھی جماعت کا رواج نہیں تھا۔ نوافل رمضان کی جماعت کا پہلے رواج نہیں تھا اور اس کی رکعت کی مقدار بھی نہیں تھی۔ نمبر 5، نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کو رواج دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہتے تھے، جبکہ حضرت عمر نے 4 تکبیروں کو رواج دیا۔ احمد بن حنبل اپنی مسند میں رقم تراز ہے کہ عبد الاعلیٰ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے صحابی رسول زید بن ارقم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ انہوں نے نماز میں 5 تکبیریں کہیں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ اٹھے اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کہا کہ کیا تم عمر کے فرمان کو بھول گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے خلیل ابو القاسم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ انہوں نے 5 تکبیریں کہی تھیں۔ میں حضرت کے طریقوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 370۔ نمبر 6، حضرت عمر نے وراثت کی تقسیم میں اول اور تعصب کو رواج دیا تھا، جبکہ قرآن کریم میں وراثت کے 6 سہام مقرر ہیں اور ہر وارث کے لیے علیحدہ حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ جو ذات صحرائے عالج کی ریت کے ذرات کی تعداد کو جانتی ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ سہام 6 سے زیادہ نہیں ہے۔ کاش لوگوں کو ان کے انتباق کا علم ہوتا۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 79۔ میراث کی تقسیم میں جس انحراف کو رواج دیا گیا اسے اول کمی بیشی کہتے ہیں۔ اول اس وقت ہوتا ہے جب میت کا ترکہ وارثوں کے حصے سے کم پڑ جائے۔ مثلا اگر ایک شادی شدہ عورت مر جائے اور وہ بے اولاد ہو اور وارثوں میں شوہر اور 2 بہنوں کو چھوڑ کر مرے تو شوہر کو اس کے ترکے میں سے نصف دیا جائے گا۔ جائیداد کے 6 سہام تصور کر کے 3 سہام شوہر کو دی جائیں گے اور 2 بہنوں کو۔ جہاں 4 سہام ملنے تھے وہاں انہیں 3 سہام دیے جائیں گے، جسے وہ آپس میں برابر تقسیم کریں گی۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں شوہر کو میراث کم دی جائے تاکہ وہ 2 بہنوں کو 4 حصے دیے جائیں۔ یہ تقسیم سراسر غلط ہے، کیونکہ قرآن نے شوہر کو اس کی بے اولاد بیوی کے ترکے سے نصف ترکے کا وارث قرار دیا ہے۔ بقیہ حصہ خواہ کم ہو یا زیادہ اسے بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت عمر اس مسئلے میں سخت متحر تھے اور انہیں اس کا حل معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے تمام وارثوں کے حصے میں کمی کر دی تھی، جبکہ میاں بیوی کا جو حصہ اولاد ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے اس میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ دوسرے وارثوں کے حصوں میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ قرآن و سنت سے حضرت عمر کے فارمولے کی تائید نہیں ہوتی، لہذا اول بدعت اور حرام ہے۔ اگر میت کا ترکہ صاحبان سہام سے زیادہ ہو تو اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ میراث کا زیادہ حصہ سہام کے مطابق تمام وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، جبکہ اہل سنت نے یہاں بھی غلطی کی ہے اور کہا ہے کہ اضافی حصہ پدری رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسے فقہی اصطلاح میں تعصب کہتے ہیں، جبکہ تعصب بھی اول کی طرح بدعت و حرام ہے۔
مؤلف کہتا ہے کہ میراث کے متعلق خلفاء کی بے شمار غلطیاں ہیں، لیکن ہم اتنے پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔ نمبر 7، حضرت عمر نے مقام ابراہیم کو بدل دیا تھا۔ مقام ابراہیم صحن کعبہ میں نصب شدہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حاجیوں کو چاہیے کہ نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ حضرت ابراہیم نے اس پتھر کو بیت اللہ کے کنارے نصب کیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد لوگوں نے اس پتھر کو ہٹا کر وہاں نصب کیا جہاں آج یہ نصب ہے۔ حضرت رسول اکرم نے فتح مکہ کے بعد اس پتھر کو وہاں سے ہٹا کر بیت اللہ کے ساتھ نصب کیا تھا، لیکن 17 ہجری میں حضرت عمر نے جب خانہ کعبہ کی توسیع کی تو اسے وہاں سے ہٹا کر دوبارہ اس جگہ نصب کر دیا جہاں زمانے جاہلیت میں نصب تھا۔ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 53 اور تاریخ عمر کے صفحہ نمبر 60 پر لکھا ہے سن 17 ہجری میں حضرت عمر نے مسجد الحرام میں توسیع کی اور بہت سے قریبی گھر گرا کر حرم میں شامل کیے۔ لوگ اپنے مکان بیچنے پر راضی نہیں تھے۔ حضرت عمر نے جبراً انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کیا اور انہیں ان کے گھروں کی قیمت دی، لیکن لوگوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے وہ رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے ناچار بیت المال سے اپنی رقوم وصول کر لیں۔ نمبر 8، حضرت عمر نے اپنے دور میں میت پر رشتہ داروں کے گریہ و بکا کو بھی ممنوع اور حرام قرار دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ رونے سے مردوں پر عذاب ہوتا ہے۔ علامہ سید شریف الدین عاملی اپنی کتاب النصر والجہاد میں فرماتے ہیں دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کی موت پر رونا فطری بات ہے، کیونکہ انسان میں رحم دلی کی فطری جذبات پائے جاتے ہیں۔ البتہ غم کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی شکایت نہ کرے اور اپنے چہرے کو زخمی نہ کرے اور گریبان چاک نہ کرے۔ نیز عورتوں کو چاہیے کہ غم کے لمحات میں حجاب کی خلاف ورزی نہ کریں۔ رونا بذات خود ممنوع نہیں ہے، جیسے کہ احمد بن حنبل نے اپنے عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اکرم نے فرمایا جب غم دل اور آنکھ تک محدود ہو تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور جب غم کا اظہار ہاتھ اور زبان سے ہونے لگے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335۔ آج تک مسلمانوں کی یہی روش رہی ہے، وہ غم کے موقع پر روتے ہیں، اور اباحت اصلیہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رونا ناجائز فعل نہیں ہے۔ نبی اکرم نے بھی کئی مقامات پر گریہ فرمایا تھا۔ آپ نے نہ صرف خود گریہ فرمایا بلکہ حضرت حمزہ کی شہادت پر لوگوں کو گریہ کرنے کی ترغیب دی، جیسا کہ ابن عبداللہ نے استیاب میں حضرت حمزہ کے زیر عنوان یہ لکھا ہے کہ جب رسول خدا نے حمزہ کو شہید ہوا دیکھا تو آپ نے گریہ فرمایا، اور جب آپ نے دیکھا کہ ان کی لاش کی بے حرمتی ہوئی ہے تو آپ کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں واقعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد جب ان کی بہن صفیہ انہیں یاد کر کے روتی تو رسول خدا ان کے ساتھ روتے، اور جب حضرت فاطمہ حضرت حمزہ پر روتی تو رسول خدا بھی حضرت حمزہ پر گریہ فرماتے تھے۔ کتاب مذکور میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت نے جنگ موتا کے لیے لشکر تیار کیا، وہاں ان کی رومیوں سے جنگ ہوئی۔ رسول خدا مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت پرچم زید کے ہاتھوں میں ہے، وہ شہید ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اب پرچم کو جعفر نے اٹھایا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اب پرچم عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس پر پورے عرصے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، جبکہ حضرت عمر کا عمل سنت رسول کے بالکل برعکس تھا۔ آپ میت پر گریہ کرنے کو گناہ تصور کرتے تھے، اور جو کوئی میت پر روتا تو اسے ڈنڈوں سے پیٹتے تھے۔ بعض اوقات انہیں پتھر مارتے اور بعض اوقات خاک اٹھا کر رونے والوں کے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ عجیب بات ہے، یہ کام حیات پیغمبر میں کیا کرتے تھے۔
احمد بن حنبل نے اپنے عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا کی بیٹی رقیہ کی وفات ہوئی تو عورتیں ان کی میت پر بیٹھ کر رونے لگیں۔ حضرت عمر نے تازیانہ لیا اور رونے والی عورتوں کو پیٹنے لگے۔ رسول خدا نے فرمایا عمر انہیں رونے دو۔ پھر دفن کے وقت رسول خدا اپنی بیٹی کی قبر کے کنارے بیٹھے اور حضرت فاطمہ حضرت کے پہلو میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور رسول اکرم اپنے کپڑے سے فاطمہ کے آنسو پوچھتے تھے۔ حضرت احمد بن حنبل مزید لکھتے ہیں کہ